بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی تیل فراہم کرنے والی کمپنی ارامکو کی خریس اور ابکیک میں قائم دو تنصیبات پر حوثی باغیوں کی جانب سے ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک تنصیب مملکت کے مشرقی صوبے میں الدمام شہر کے نزدیک واقع علاقے ابکیک میں ہے اور دوسری تنصیب حجر خریس آئل فیلڈ میں واقع ہے۔ ابکیک دارالحکومت ریاض سے 330 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں یومیہ 70 لاکھ بیرل تیل پروسیس کیا جاتا ہے۔ ناظرین، خیال رہے کہ ابکیک میں تیل کی تنصیبات کو پہلی بار نشانہ نہیں بنایا گیا، بلکہ 13 سال قبل 2006 میں القاعدہ نے بھی یہاں خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، جسے ناکام بنا دیا گیا تھا۔ دوسری تیل کی تنصیب خریس جسے نشانہ بنایا گیا ہے، یہ سعودی دارالحکومت ریاض سے 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ خریس میں تیل کے 20 ارب بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ ان ذخائر سے یومیہ 10 لاکھ بیرل تیل نکالا جاتا ہے۔ ناظرین، گزشتہ کئی سالوں سے حوثی باغیوں کی طرف سے سعودی عرب کے اہم مقامات کو ڈرون حملوں کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ حوثی باغیوں کی طرف سے تیل تنصیبات کے اوپر حملے کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے؟ ناظرین کرام، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جب سے اقتدار میں آئے ہیں، انہوں نے ویژن 2030 دیا ہے، جس کے تحت سعودی عرب کو ترقی کی نئی راہ پر ڈالنا ہے۔ محمد بن سلمان کے اقدامات اور ویژن 2030 کی وجہ سے انہیں چند قوتیں برداشت نہیں کر پا رہی، اس لیے سعودی عرب کو مختلف طریقوں سے گھیرا جا رہا ہے۔ مملکت سعودیہ کو کمزور کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، محمد بن سلمان روایتی حکمران نہیں ہیں، وہ ایک غیر روایتی ولی عہد ہیں۔ انہوں نے سعودی معاشرے کی روایتی جکڑ بندیوں کو ڈھیلا کرنا شروع کیا، جن میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا، نوکریوں میں ان کی شرکت اور دیگر ایسے معاملات شامل تھے جو سعودی معاشرے میں پہلے شامل نہیں تھے۔ ناظرین کرام، ان تبدیلیوں کے حسن و قبح سے قطع نظر یہ دراصل محمد بن سلمان کی معاشی پرواز کی تیاری تھی، جس کے لیے انہوں نے مغرب میں اپنی مملکت کا سافٹ امیج اجاگر کرنا تھا۔ وہ مغرب کو تیل بیچنا ضرور چاہتے تھے، لیکن اپنے ملک کی معیشت کو اس کی انحصاری سے نکالنا چاہتے تھے۔ لبرل معیشت میں سعودی عرب کا حصہ بس ایندھن کی حد تک کیوں ہو، یہ ان کا خیال نہیں، حقیقت تھی۔ ان کا ملک جو تیل کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے، ان کے عنان اقتدار سنبھالنے سے قبل 2 سال اسی تیل کے بحران کے باعث معاشی مشکلات کا شکار رہا۔ ناظرین کرام، سعودی عرب کے سالانہ ریونیو کا 70% اسی تیل پر منحصر ہے۔ 2015 سے 2017 کے درمیان تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث آنے والے معاشی بحران، جس سے مملکت سعودیہ ابھی تک نبرد آزما ہے، اس نے محمد بن سلمان کو مجبور کیا کہ وہ معاشی انحصار کے نئے امکانات کی تلاش کریں۔ سعودی عرب میں تیل کی دریافت کے بعد یہ غالباً تاریخ میں پہلا دور ہوگا جس میں مملکت کو سادگی اور کفایت شعاری کے راستے اختیار کرنے پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ سعودی عرب نے اوپیک کو تیل کی قیمتیں بڑھانے پہ راضی کیا اور کافی حد تک بحران پہ قابو پا لیا گیا۔ ناظرین کرام، تیل کے $80 فی بیرل کی اوسط قیمت پہ سعودی عرب سمیت تیل کے پیداواری ممالک کا اوسط فی کیپٹا انکم $1800 تک ہے، جو متبادل ٹیکنالوجی کے باعث 2030 تک 30% کم ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی خطرے کے پیش نظر اوپیک نے پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسی تناظر میں محمد بن سلمان نے نہایت تیزی سے اقدامات کرنے شروع کیے اور ویژن 2030 کا اعلان کیا اور اقدامات اٹھائے ہیں۔ محمد بن سلمان نے اسی ویژن کے تحت سعودی عرب کو اسلحہ سازی میں خود کفیل بنانے کا ارادہ کر لیا ہے، جس کے تحت 2030 تک جب تیل سے حاصل ہونے والا ریونیو 30% تک کم ہو جائے گا، سعودی عرب اسلحہ درآمد کرنے کی بجائے 50% اسلحہ اپنے ملک میں بنانے کے قابل ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، اس طرح مغرب کو تیل بیچ کر جو ریونیو حاصل ہوتا تھا، اب اسلحہ کی خرید کی صورت میں واپس مغرب نہیں جائے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو امریکہ اور دیگر قوتوں کے لیے ناقابل برداشت ہے۔
جس کے لیے اس نے ایران کو مشرق وسطی میں کھلی چھوٹ دی اور اس کا ہوا کھڑا کر کے سعودی عرب کو اسلحہ بیچا۔ ناظرین کرام، اسی تناظر میں دیکھا جائے تو سعودی عرب کو علاقائی جنگوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ یمن کی جنگ بھی اسی کا شاخسانہ ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں مارچ 2015 سے یمن میں باغیوں کے خلاف جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب یمن میں باغی حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں کے مطابق یمن جنگ میں حالیہ دنوں میں حوثیوں نے جو ڈرون استعمال کیے ہیں یہ 1500 کلومیٹر تک پرواز کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ باغیوں کے پاس اتنے جدید ڈرون کا پہنچنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب اکتوبر سے یومیہ 9.890 ملین بیرل پٹرول نکالے گا۔ سعودی وزیر توانائی نے کہا کہ تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک کو پیداواری کوٹے کی پابندی کرنی ہوگی۔ سعودی عرب یومیہ 70 لاکھ بیرل تیل برآمد کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ناظرین کرام، شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے کہا کہ حالیہ حملوں کے نتیجے میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ تیل کی پیداوار عارضی طور پر متاثر ہوئی۔ ابتدائی تخمینوں کے مطابق ان دھماکوں کے نتیجے میں خام تیل کی فراہمی کی 50% مقدار معطل ہو گئی، جس کا تخمینہ لگ بھگ 5.7 ملین بیرل تھا۔ کمپنی نے اپنے گاہکوں کو تیل کی کمی نہیں ہونے دی اور انہیں ذخیرہ شدہ تیل سے کمی پوری کی گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ حملے کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا، کمرشل سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ پاکستان سعودی عرب کے امن و سلامتی میں ساتھ کھڑا ہے۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی ولی عہد کو فون کر کے سعودی تیل تنصیبات پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مدد کی پیشکش کر دی۔ ولی عہد محمد بن سلمان اس پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب دہشت گردوں سے خود نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مائک پومپیو نے تیل تنصیبات پر حملوں کا الزام ایران پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرون حملے یمن سے ہونے کا ثبوت نہیں ملا، حالانکہ حوثی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری خود قبول کی ہے۔ ناظرین کرام، ان حملوں کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی صورت میں وہ تیل کی عالمی مانگ کو پورا کر سکتا ہے۔ امریکہ مختلف ممالک پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ سعودی عرب میں 1936 سے 1970 کے درمیان تیل کے بے شمار ذخائر دریافت ہوئے۔ اس کے بعد کوئی نئی دریافتیں نہیں ہوئیں۔ 1970 کی دہائی میں اس بات پر اتفاق رائے موجود تھا کہ سعودی عرب میں 530 ارب بیرل OOIP موجود تھے۔ ناظرین کرام، بزنس انسائیڈر ویب سائٹ نے تازہ ترین درجہ بندی کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ 2018 کے دوران دنیا کے طاقتور ترین 25 ممالک کی فہرست میں سعودی عرب کا نمبر 9 ہے۔ بزنس انسائیڈر نے عسکری اور اقتصادی پالیسی کی اہمیت اور قومی اثر و نفوذ کے اثرات کو مد نظر رکھ کر درجہ بندی کی ہے۔ پہلے نمبر پر امریکہ، دوسرے نمبر پر روس، تیسرے نمبر پر چین، چوتھے نمبر پر جرمنی، پانچویں پر برطانیہ، چھٹے پر فرانس، ساتویں پر جاپان، آٹھویں پر اسرائیل اور 9ویں نمبر پر سعودی عرب، جبکہ امارات کا نمبر 10واں ہے اور اس کے بعد ہندوستان 15ویں نمبر پر ہے۔